ابو داؤد میں، سنن نسائی الکبریٰ میں. تو وہ چونکہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے اس لیے انہوں نے ان کا نام نہیں لیا. اور پھر اپنے بیٹے کی دلجوئی کے لیے کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھی مشورے میں شامل کر لینا، لیکن اس سے کوئی خلیفہ نہ چنے، کیونکہ وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہتے تھے. اور پھر کہا کہ اگر تم سب لوگ سعد ابن ابی وقاص پر بھی متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چن لینا، اور میرا اسے پرشین امپائر کی جو گورنری تھی، یعنی عراق کا گورنر تھا، یہ میں نے اسے معزول کر دیا. حالانکہ عراق فتح سعد ابن ابی وقاص نے کیا تھا قادسیہ کے اندر. حضرت عمر 4 سال سے زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیتے تھے گورنر کے، وہ اپنے کو پارٹی جتھا نہ بنا لے. معزول کر کے واپس بلا لیا، اور وہاں لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ نااہل تھا، اس لیے حضرت عمر نے اسے واپس بلایا. حضرت عمر نے کہا کہ میرا اسے گورنری سے ہٹانا، اس کو پلی نہ لینا، اگر تم سعد میں بھی متفق ہوتے ہو میرے بعد اسے خلیفہ چن لینا. یہ تھی للہیت. حضرت عمر کی ایک اپنی مینیجریل سکلز تھی جن کی وجہ سے وہ مینجمنٹ لوز نہیں ہوتی تھی. اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، اس میں 6 بندوں کے نام نہیں ہے، بخاری میں تو نام ہے، اس میں صرف یہ آیا کہ حضرت عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے خواب میں 3 ٹھونگے ماری ہیں. اور ان کا کہ اور یہ ان کا آلموسٹ آپ سمجھ لیں آخری خطبہ تھا جو انہوں نے دیا حج سے واپسی پہ مدینہ شریف کے اندر. اور کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اور پھر حضرت عمر نے اپنی لائف کنکلوڈ کر لی. انہوں نے کہا میرا معاملہ لگتا ہے قریب ہے. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میں قتل ہوں گا. ہاں جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر یہ حضور کے ساتھ احد پہاڑ پہ چڑھے تو وہ کانپنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام نے کہا احد تھم جا، اس وقت تجھ پر نبی، صدیق اور شہداء کے سوا کوئی نہیں ہے. تو سارے صحابہ کو پتا تھا، حضرت طلحہ کو بھی پتا تھا میں نے شہید ہونا ہے، حضرت زبیر کو بھی، حضرت علی کو بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت عمر بھی، یہ سب موجود تھے. اور صدیق حضرت ابوبکر تھے، باقی سب شہداء تھے. تو مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے مرغے نے خواب میں 3 ٹھونگے ماری ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں اب نہیں بچوں گا. یہ ساری حدیثیں میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی پس منظر میں ڈالی ہیں. اگر میری اچانک موت ہو جائے تو ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ نہ چننا، اور دیکھنا جو ان 6 کی مخالفت کرے تو یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، اور یہ کافر اور اسلام کے دشمن ہیں جو ان 6 بندوں کی خلافت کی مخالفت کریں. ہے مسلمانوں میں ہے، لیکن حضرت عمر سے مارے کھائی ہیں جب وہ کافر تھے. اب یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے سے ہی پوچھ لیتے ہیں. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 4108 کہ جب حضرت معاویہ تحکیم کے مسئلے کے بعد مدینہ شریف آئے تو انہوں نے وہاں پہ خطبہ دیا. حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بہن بیٹی اور حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن تھی، انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ بھائی حضرت معاویہ آئے ہیں اور وہ خطبہ دے رہے ہیں مدینہ شریف میں، تم جاؤ، کہیں تمہاری غیر موجودگی کو کوئی نیگیٹو نہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی لادہ پارٹی بنا رہا ہے. تو اپنی بہن اور ماں بھی لگتی تھی اس حوالے سے کہ ام المومنین ہے، کہنے پہ چلے گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں بیٹھے تو حضرت معاویہ نے جو ہے کنایے سے بات کرتے ہوئے کہا، تم میں سے جس کے دل میں خواہش ہے نا خلیفہ بننے کی، وہ اپنا سینگ اٹھائے، اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. جس طرح ہم بھی کہنا نا تیری کی تو تیرے پیو دی بھی، یعنی ایک اپنا رو بتانے. اب عبداللہ بن عمر کا باپ کون تھا جس کی وجہ سے حضرت معاویہ یہاں پہ بیٹھے تھے؟ شام تو فتح ہی انہوں نے ان کے دور میں ہوا تھا. تو جب مجمع چھٹ گیا تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ تم نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گھوٹ کھولوں، یعنی احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں کر کے بیٹھے تھے، اور میں ایسے بھرے مجمع میں کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. اور امام بخاری اس حدیث کو غزوہ خندق کے چیپٹر میں لے کے آئے یہ بتانے کے لیے کہ خندق کے موقع پر عبداللہ بن عمر مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے والد کافروں کی طرف سے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر تجھے اور تیرے باپ کو جنگوں میں پٹائی کی ہوئی ہے،
اور آج تو بعد میں مسلمان ہو کر یا طلقاء کہہ لیں یا جو بھی سلسلہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو کے تو ہمیں چیلنج کر رہا ہے کہ تو ہم سے اور ہمارے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے. اور پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لیکن پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں کہ بھائی جنت میں مسلمان کے لیے دنیا میں تو فتنے سے گزرنا پڑے گا. پھر میں خون ریزی اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا.